بسم الله الرحمن الرحیم. نن د معالم العرفان د قرآن عظیم شان د تفسیر پی دروس القرآن د مولانا صوفی عبدالحمید سواتی رحمه الله د افادات چې دی د دیس کتاب د قرآن کریم د تفسیر د یو دیرشمی صفحې درس دی. یو دیش ته په اردو کې 31 وای. 30 دیش 31 یو دیش 31 صفحه کې د خبره نیمه پاته ده. د ذکر اقسام شروع. د ذکر په اقسام کې تحمید شروع. تحمید هم د ذکر یو قسم دی، یعنی د الله تعریف بیانول. تحمید دی ته وایي چې انسان د خپل رب تعریف بیانوي. نو خبره دا شروع واله چې تحمید ذکر की दूसरी किस्म की तहमीद है, यानी बंदा अपने रब ताला की तारीफ़ बयान करे और कहे उदी वही अल्हम्दुलिल्लाह. तमाम तारीफ़ों का मुस्तहक़ सिर्फ खुदा ताला है, क्योंकि तमाम दाखिली और ख़ारजी इनामात को वजूद देने वाला वही है. तहमीद नमाज में भी की जाती है. उसनु सबक दा ज़ेल राली अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. चनांचे नमाज में तस्बीह के बाद दर सुबहानक अल्लाहुम्मा वरुस्ता तहमीद उन्हीं अल्फाज से की जाती है. दगा अल्फाज सर द अल्लाह तारीफ की कवल कीजिए फरमानज़ की. फिर जब एक रकात की किरात मुकम्मल हो जाते है, कल छिदियो रकात किरात मुकम्मल से तारीफ तेरे ही के लिए है मुकम्मल हो जाती है. तुरुको से उठकर कहते हैं रब्बना लकल हम्द. नو بیا د رکوع سے چې پورته سي نو وایي ربنا لک الحمد. اے پروردگار تعریف تیرے ہی کے لیے ہے. اے اللہ تعریف د تا لپاره دی. یا اللہ د تعریف تو مستحق ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا بلندترین اذکار میں سے ہے. د اللہ تعالیٰ تعریف بیانول د لوی اذکار الصدی. ورسته ورپسې دریم قسم د ذکر تکبیر دی. تکبیر بھی ذکر ہے. تکبیر ہم ذکر دی جس کے ذریعہ اللہ کے بڑائی اور عظمت کا اظہار کیا جاتا ہے. دکم د ذریعے دکم په وجه باندې ذریعے په وجه باندې چې د الله لویی او د الله عظمت دغه اظهار کول کیږي. د الله د لویی او د عظمت اظهار کول کیږي. جب کوئی کام اہم کام انجام دیا جائے, کله چې یو سړی یو مهم کار وکړي تو اپنے ذوب کی پیش نظر زبان سے کہے کہ کہتے ہیں کہ اپنے ذوب کی پیش نظر زبان سے کہتے ہیں. د خپل کمزوری د وجې څخه په ژبه باندې ووایي الله اکبر. اللہ بڑا ہے, اللہ لٹھول لوی دی, اس کے سوا کسی کے لیے بڑائی نہیں. د الله پاک سما سوا د بل چا لپاره لوی نست. سورہ مدثر میں ارشاد ہے, په سورہ مدثر کی ارشاد دی وربک فکبر, اپنے پروردگار کے بڑائی بیان کرو. د خپل الله تعالی د خپل رب لوی بیان کر. چنانچہ نماز کی ابتدا ہی اس لفظ سے ہوتی ہے, چونکہ د المنزل ابتدا و شروع ہم دغه لفظ اللہ اکبر سے کیجیے اللہ اکبر. اور پھر نماز میں ایک حرکت سے دوسری حرکت کی طرف جاتے ہوئے اس لفظ کو دہرایا جاتا ہے. دغه لفظ بیا تکراریږي اور اس طرح اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کی جاتی ہے. دغه رنګ د الله پاک لوی بیانیږي. لا الہ الا الله تحلیل د ذکر سرم قسم چې دی هغه تحلیل دی. لا الہ الا الله دا بھی یہ بھی ذکر ہے. لا الہ الا اللہ بھی ذکر ہے, دام ذکر دی. اس کے ذریعے شرک کی نفی اور خدا تعالیٰ کے الوہیت کو ثابت کیا جاتا ہے. د دې په ذریعہ باندې د شرک نفی کیږي او د الله الوهیت او ربوبیت د الله پاک بادشاہی
دا ثابتیږي. الله تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. د الله پاک سما سے هیڅوک عبادت لائق نسته. اس کے سوا کوئی خالق مالک اور مربی نہیں ہے. د الله پاک سما سے هیڅوک خالق مالک او مربی نسته. پالون کی وہ ذات وحده لا شریک ہے. الله تعالی یہ واحد ذاتی شریک نہ لري. تحلیل کے ساتھ توحید کا کلمہ بھی آتا ہے. د تحلیل سره د توحید کلمہ ہم راضی وحده لا شریک له وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ بھی ذکر کی ایک قسم ہے. دام د ذکر یو قسم دی. پنځم قسم د ذکر دا حوقله دی. حوقله یعنی لا حول ولا قوة الا بالله بھی ذکر کی ایک قسم ہے. لا حول ولا قوة الا بالله ویل ام د ذکر یو قسم دی. یہ تفویض اور توجیہ کی کلمہ ہے. دا تفویض اور توجیہ کلمہ دا. اور حضور علیہ السلام کا ارشاد کے مطابق عرش الہی کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. د نبی علیہ السلام بارک ارشاد د مطابق د حدیث د وینا مطابق د غرش د خزانوں سے وہ خزانہ دا. اس کے ذریعے انسان خدا تعالیٰ کے سامنے اقرار کرتا ہے د دیک حوقلیه یعنی لا حول ولا قوة الا بالله په ذریعہ باندې انسان د الله په حضور کې اقرار کوي. کومې خبرې د دې خبرې اقرار کوي کہ برائیون سے باز رہنے اور نیکی کو انجام دینے کا عمل محض اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ممکن ہوتا ہے. چې د بدیو څخه مثال بچ کېدل او د نیکیو د نیکی کول او د نیکی کولو توفیق دا مازی د الله په فضل باندې دا توفیق ورکول کیږي. ممکن کیږي. اس کلمے کا ورد کرنے سے بہت بڑا اجر حاصل ہوتا ہے. د دې کلمې د ورد کولو یعنی د تکرارولو بار بار د ویلو سره ډیر لوی اجر و انسان ته ورکول کیږي. دغه رنګ د ذکر بل قسم دی حیبله نه حسبله دلته سین دی. حسبله ذکر کی ایک قسم حسبله ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کیا جاتا ہے. د کم په وجه باندې چې د الله تعالیٰ پر ذات باندې بھروسہ کول کیږي. اس کے لیے مفرد کلمہ حسبی اللہ اور جمع کا کلمہ حسبنا اللہ آتا ہے. د یوازې لپاره حسبی اللہ راځي او د جمع لپاره حسبنا اللہ راځي. ہر مشکل وقت میں اس کلمہ کا ورد خیر و برکت کا باعث ہوتا ہے. ہر وقت مشکل وقت کی د دې کلمې ورد ډیر وینا تکرار د خیر او د برکت باعث وي. احد کے موقع پر جب صحابہ کو سخت دشواری پیش آئے د احد پر موقع باندې چې صحابو ته سخت مشکل رالی پیش آئے تو انہوں نے یہی کہا تھا دا ویل قالوا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. علی عمران آیات دی. ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی کا ہمارا کارساز ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اگر لوگ آپ کے بات کا انکار کرتے ہیں که څوک ستا د خبرې انکار کوي ای نبی علیه السلام فقل حسبی الله نو ته دا وایه حسبی الله لا اله الا هو. توبه دا د سورۃ توبه آیات دی. تو آپ کہہ دے نو ته ووایه کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. زما دپاره اللہ کافی دی. وہی معبود برحق اور میرا اسی پر بھروسہ ہے. هغه معبود برحق دی او زما پر هغه باندې بھروسه ده. اوم قسم د ذکر بسمله ده. بسملہ بھی ذکر کی ایک قسم ہے. ہم ہر کار خیر کی ابتدا مجھ باید ہر خیر د کار ابتدا په بسم الله الرحمن الرحیم سے کرتے ہیں. مجھ د ہر خیر د کار کولو ابتدا په بسم الله الرحمن الرحیم باندې کو. سورہ مزمل میں ارشاد ہے. په سورہ مزمل کې د الله پاک ارشاد دی وذکر اسم ربک یعنی اپنے رب کا ذکر کرو د اللہ یاد وکا. غار حرا میں سب سے پہلے وحی کا نزول بھی اسی طرح ہوا. اقرا باسم ربک الذی خلق. آپ اس پروردگار کا نام سے لے د اغا اللہ نوم واخړه پڑھے وے جس نے پیدا کیا چې اللہ پاک ته پیدا کړی. چنانچہ ہر اچھا کام کرتے وقت بسم اللہ کہنا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. دا اللہ ذکر دی اور اس کی بڑی فضیلت ہے. او د دې لوی فضیلت استعانت. اتم د ذکر قسم استعانت دی. کومک غوښتل یعنی اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا. دا اللہ پاک سے مدد غشتل بھی ذکر میں شامل ہے. دام پر ذکر کی دا شاہم میں شامل دی. ہم ہر نماز میں کہتے ہیں مجھ ہر نمازی کی وایو ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کے طالب ہے. یا اللہ ستا عبادت کو لتان د مدد غشتن کیو. مافوق الاسباب اعانت خدا تعالیٰ ہی کر سکتا ہے. مافوق الاسباب اعانت خدای پاک کولی سے
یو خو اسباب دي، موټر به دي دروځي ورسي، لیکن په دې موټر کې برکات، په دې موټر کې د مخلوق د شر څخه حفاظت دا صرف د الله پاک کار دی. خیر و برکت انسان لپاره کې شول چې هغه موټر ولاړ سي خدای پاک کې کاریز کې دا صرف د الله کار کول دی. اسلیے فرمایا د دې وجه فرمایله هو المستعان، الله پاک مدد کولو والا دی. ذات صرف اللہ کی ہے، د مدد کولو والا صرف د اللہ ذاتی، لہٰذا مدد اسی سے طلب کی جاتی ہے، لہٰذا مدد د اللہ پاک سے طلب کیږي. نو دا هم نن د نن ورځې زموږ سبق چې 2 صفحې راغلې 13 دې ته یو ته 31 وایي بل ته 32 وایي، 31 یو دیش 32 دو دیش. پر الله مسپارم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.